سورہ یونس کی آیت نمبر 83 سورہ یونس کا 9واں رکوع اور 11ویں پارے کا 14واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، فما آمن لموسیٰ تو موسیٰ پر ایمان نہ لائے، الا ذریۃ من قومہ مگر اس کی قوم کی اولاد سے کچھ لوگ، علی خوف من فرعون وملئہم فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے، ان یفتنہم کہ کہیں انہیں ہٹنے پر مجبور نہ کر دیں۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم کی اولاد سے کچھ لوگ ایمان لائے۔ اسے کیا مراد ہے؟ تو اس کی تشریح میں حضرت صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین ہے کہ آپ اپنی امت کے ایمان لانے کا نہایت اہتمام فرماتے تھے اور ان کے اعراض کرنے سے مغموم ہوتے تھے۔ آپ کی تسکین فرمائی گئی کہ باوجود اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا، پھر بھی تھوڑے لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ ایسی حالتیں انبیاء کو پیش آتی رہی ہیں۔ آپ ان لوگوں کے اعراض سے اور ایمان نہ لانے سے رنجیدہ نہ ہوں۔ یہاں پہ فرمایا گیا الا ذریۃ من قومہ، موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم کی اولاد میں سے کچھ لوگ ایمان لائے۔ تو من قومہ سے مراد کون ہے؟ تو بعض نے کہا کہ من قومہ میں جو ضمیر ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ ان ترجمہ اس طرح ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی اولاد میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے مراد بنی اسرائیل ہے، جن کی اولاد مصر میں آپ کے ساتھ تھی، یعنی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ بعض نے کہا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو فرعون کے قتل سے بچ گئے تھے، کیونکہ جب بنی اسرائیل کے لڑکے فرعون کے حکم سے قتل کیے جاتے تھے تو بنی اسرائیل کی بعض عورتیں جو فرعونی عورتوں سے تعلقات رکھتی تھیں، جب وہ بچے کو جنم دیتی تو اس کی جان کے اندیشے سے وہ بچہ فرعونی قوم کی عورتوں کو دے دیتی تھی۔ ایسے بچے فرعونیوں کے گھروں میں پلے تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا اور جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے، تو وہ بچے جو تھے بنی اسرائیل کے لیکن فرعونیوں کے گھروں میں پلے تھے، وہ ایمان لے آئے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ من قومہ سے مراد فرعون کی قوم ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ فرعونی اس موقع پر ایمان لائے یہ منظر دیکھ کر، لیکن کل میں سے تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ دوسرا یہاں فرمایا گیا کہ وہ ایمان لائے لیکن فرعون سے اور اس کے درباریوں سے وہ ڈرتے تھے کہ کہیں انہیں دین سے ہٹنے پر وہ مجبور نہ کر دیں۔ آگے شاید فرمایا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون زمین میں سر اٹھانے والا تھا، یعنی غرور و تکبر کرنے والا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ حد سے گزر گیا کہ بندہ ہو کر خدا ہونے کا دعوے دار ہو گیا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ، اور موسیٰ نے فرمایا اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو
فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم اسلام رکھتے ہو۔ اس بات پر بھروسہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کی مدد کرتا ہے اور دشمنوں کو ہلاک فرماتا ہے۔ آپ نے مسلمانوں سے فرمایا، بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جب تمہارا ایمان اللہ پر ہے تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا یہ کامل ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان کامل کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے۔ فقالو، تو وہ بولے، علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہم کو ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، یعنی انہیں ہم پر غالب نہ کر تاکہ وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ حق پر ہیں۔ کبھی کبھی امتحان اس طرح ہوتا ہے کہ جو حق پر ہوتے ہیں وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، شکست کھا جاتے ہیں، اور جو باطل لوگ ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، وہ جیت جاتے ہیں۔ تو ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اسی لیے تو ہم جیت گئے۔ تو اس طریقے سے ظالموں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور وہ پھر اس آزمائش میں ناکام ہوتے ہیں، اور مزید وہ اپنے ظلم پر پختہ ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہوتے تو کیوں فتح ملتی۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل نے دعا کی، اے اللہ ہمیں ظالموں کے لیے آزمائش نہ بنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم مغلوب ہو جائیں اور ظالم جیت جائیں اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم حق پر ہیں، تو اے اللہ ہمیں فتح دے تاکہ ظالموں پر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ حق پر کون ہے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات دے اور کافروں کے ظلم و ستم سے ہمیں بچا۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔